الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں کسراب بقیعہ جیسے چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت ہو يحسبه الظمآن ماءً پیاسا اس کو پانی گمان کرتا ہے حتی اذا جاءه یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے لم یجدہ شیئا وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں پاتا ووجد اللہ اور اللہ تعالی کو اپنے پاس وہ پاتا ہے فوفاہ حسابہ
بس اللہ تعالی اس کو اس کا حساب دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مقدس کلام سے 18ویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 39 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو آسان سے الفاظ میں سنا دیا ہے۔ سورہ نور کا تسلسل ہے، تفصیلاً اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ شرعی احکامات معاشرے کی اصلاح کے لیے اور انسانیت کی اصلاح اور ہدایت کے لیے جو پروردگار نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، انہیں سنایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تاکہ مخلوق کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری اصلاح اور ہماری بہتری اور درستی اللہ کی کتاب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، بہترین بندے بننا چاہتے ہیں،
تو ہمیں قرآن مجید کو فالو کرنا ہے، قرآن مجید کو اپنانا ہے، اس طرز پہ اپنانا ہے جس طرز پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے اور سمجھایا ہے، اور اس طریقے کو اپنانا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرو گے بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ انداز سے یا انڈائریکٹ، کہ شاگردوں پہ تنقید، صحابہ پہ تنقید اور ان کی تنقیص، تو وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید و تنقیص ہے۔ اس لیے یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، اسی طرز عمل کو اپنانا ہے جو طرز عمل صحابہ نے اختیار کیا ہے اور جس طریقے پہ صحابہ چلے ہیں، کیونکہ روئے زمین پہ یہی جماعت ہے جس کو رب نے اپنی کتاب میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صرف یہی جماعت ہے دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر، جس کو میرے رب نے زمین پر وحی اتار کے اور اس وحی کو قرآن کا حصہ بنا کے اور جبریل امین کی زبان سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالی ان سب سے راضی اور وہ اللہ تعالی سے راضی۔ اور واقعتاً جو انہوں نے عمل کیا، قیامت تک وہ ایک مثال اور ایک نمونہ ہے۔ نہ پہلے ایسے آئے، نہ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا علاقہ چھوڑ دو جہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ باپ دادا کی جگہ چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں نا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا مکے سے ہجرت کرنی ہے، جلدی نکلو یہاں سے۔ انہوں نے نہیں پوچھا آگے کیا بنے گا، انہوں نے نہیں پوچھا پچھلوں کا کیا بنے گا، انہوں نے نہیں پوچھا ہماری بیٹیاں، بہنیں، بہویں، ہمارے ماں باپ، ان کا کیا بنے گا۔ انہوں نے دیکھا کہنے والا کون ہے، بس اسی پہ وہ فدا ہو گئے اور اسی پہ اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ آج ان پہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، حضرت عمر فاروق ایسے تھے، حضرت ابوبکر صدیق ایسے تھے، حضرت امیر معاویہ ایسے تھے۔ یہ بیہودہ اور جہنمی اور لعنتی لوگ ہیں جو اس قافلہ حق پہ تنقید کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 لے کے آئے بدر میں۔ کون ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آئے؟ اور کن کے مقابلے میں آئے؟ کوئی کسی کا باپ لگتا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے،
کوئی کسی کا ماموں ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا کیا رشتہ دار ہے، کوئی داماد ہے، کوئی سسر ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں اپنی شادیوں پہ لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں، وہ نہیں آیا میں نہیں جاؤں گا، اس نے اتنے دیے میں نے اتنے لیے، فلاں کیے، یہ جھگڑے کر لیتے ہیں۔ جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے نا، کوئی ڈھول بجائے، کوئی خرافات کرے، تو سارے اس بندے کو کیا کرنے لگتے ہیں؟ بولیو نہ، رفڑ پی جانا جے، لڑائی پی جانی جے، اے سارے ناراض ہو جانے جے، یہ سارے منع کرتے ہیں نہ بولیو۔ اور وہ بھی کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، سارے ہی کہہ رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ان کا حال کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ملاقات نہیں کرنی انہوں نے، ان کو نبی کے حکم کا انتظار ہے، اور سامنے رشتہ داروں کی لائن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا شریک ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ بھی شامل تھے مقابلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد تھے ابو العاص ابن ربی، حضرت زینب کے گھر والے، وہ بھی قیدیوں میں آئے تھے، مقابلے میں تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ماموں تھے، حضرت عبیدہ بن جراح کے والد تھے۔ اسی طرح صحابہ کو دیکھتے جاؤ، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا کیا، کسی کا کیا، آئے ہیں یہ سامنے۔ یہاں جان بچنے کی امید نہیں۔ لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں تو یہ ہوتا ہے نا، چلو سٹا پٹا لگن گئی ہیں تو چلو بچ بچا ہو جائے گا۔ یہاں تو بھائی تلوار ہے، اور فرشتے بھی آ چکے ہیں، ادھر کوئی رعایت نہیں ہے۔ اسی لیے تو بعد میں کہا تھا نا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، بدر میں یہ بھی مد مقابل تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا والد محترم آپ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے تھے، ایک دو بار آئے تھے، میں نے لحاظ کر دیا میرا والد ہے، میرا باپ ہے۔ ہائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی، کہا بیٹا میں نے نہیں تجھے دیکھا، اگر میں تجھے دیکھ لیتا نا تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں نے نہیں لحاظ کرنا تھا، تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ ہوں۔ کیونکہ ہماری رشتہ داری، اصل رشتہ داری دین کی ہے، باقی یہ رشتہ داریاں یہ اس وقت تک ہیں جب تک کوئی اللہ کی بات مانتا ہے اور پیغمبر کی بات مانتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بات کو رد کر دیتا ہے اور پیغمبر کی بات کو رد کر دیتا ہے، باپ بھی سکا کیوں نہ ہو، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حسن سلوک باقی رہتا ہے کہ باپ ہے۔ جیسے سنتے ہیں آپ قرآن مجید، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں تو یہ مثالیں ہیں، یہ چیزیں کہ ایمان کی پختگی کیسے ہو اور کس انداز سے ہو، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی۔ کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید سے ملے گی۔ اس لیے اس سورت جس کا نام ہی سورہ نور ہے، نور سے مراد اللہ کی توحید، اور یہ توحید کائنات کی وحدانیت، اللہ تعالی کی وحدانیت، یہ کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آ رہی ہے۔ اور فرمایا کامل مرد تو وہ ہیں جو اللہ کے گھروں میں اس کی یاد رکھتے ہیں۔ جن گھروں کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، وہ گھر کیا ہیں؟
مساجد، وہ گھر کیا ہیں؟ مساجد و مدارس، یہ اللہ کے کیا ہیں؟ گھر۔ اور گھر پر کوئی دشمن یلغار کرے تو جب تک بندہ سانس میں سانس رکھتا ہے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو مساجد و مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر چوتھے دن کوئی حربہ بناتے ہیں کہ ہمارے ابو جی انگریز راضی ہو جائیں، کیونکہ انگریز کو تو یہ پتہ ہے کہ جو مساجد و مدارس سے آواز لگتی ہے نا جہاد کی، قتال کی اور خودداری کی، حریت کی، یہ آواز ہماری جڑوں کو ہلا کے رکھ دے گی۔ یہ آواز تو انہیں معلوم ہے، یہ جتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں، یہ جتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں، جب تکبیر کی آواز لگتی ہے تو ان کے جسم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ افغانستان میں روس کے جہاد کے وقت مجاہدین جب کوئی ہیلی کاپٹر کوئی ان کی چیز گراتے تھے، وہ آواز ہمیں آج بھی نہیں بھولتی، وہ یہ سب وہ ہمیں آج بھی نہیں بھولتی۔ یہاں بھی ایک آواز لگتی ہے، وہ جذبات سے آواز دے رہے ہیں، آپ جذبات سے کوئی مٹھا جواب کوئی اچا جواب چل رہا ہے، لیکن علامہ اقبال اسے سمجھ گیا۔ علامہ اقبال کہنے لگا، اللہ کی رحمت اس مرد درویش پر، کہنے لگا الفاظ میں تو تفاوت ہے پر ملا کی اذاں اور ہے اور مجاہد کی اذاں اور ہے۔ کہندہ الفاظ ملدے نے، ملا بھی آخد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی صدا دے رہے ہیں، 5 وقت دے رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا، پر جب مجاہد کہتا ہے اللہ اکبر پھر پہاڑ بھی لرزتے ہیں، پھر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو جنت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس نے موت سے پیار ہوتا ہے نا، اس کی آواز کی تبدیلی۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ آواز جب لگتی تھی نا، وہ صرف ہمارے ہاں تو بولتے ہیں نعرہ تکبیر، وہ صرف اتنا بولتے، صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایسا معاملہ ہوتا، اسلام کا غلبہ ہوتا تو پھر تکبیر کہا جاتا تھا تو اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، اللہ ہی سب تو وڈا ہے باقی ہر شے لمی پہ گئی، باقی کوئی کچھ نہیں ہے۔ جب ان کی وہ چیزیں گرایا کرتے تھے تو پھر یہی صدا ہوتی تھی اور جسم پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ یاد رکھو، یہ اس وقت تک یہ چیزیں رہتی ہیں اور اس وقت تک موجود رہتی ہیں جب تک یہ کلے رہیں۔ مساجد اور مدارس کیا ہیں؟ کلے ہیں، ان کو کوششیں کی جا رہی ہیں، انہوں اوقاف دے انڈر لے آئیے۔ اور والد گرامی تو بولا کرتے تھے اے حرام خوراں دا محکمہ، اے جنیاں غیر اللہ دے ناں دیاں نظراں کھا 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 کے نظراں تے او کٹھیاں کر 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 کے انہاں نظام چلانا ہے، جڑے خود ڈردے پہ نہیں اے قبر کو بابا جی پٹھیاں کر دین گے، انج ہو جائے گا، اتھوں اینا مال تے اتھوں اینا مال، انہاں نظام چلانا ہے مساجد و مدارس کا۔ مساجد و مدارس کا نظام مجاور نہیں چلایا کرتے، مجاہد چلایا کرتے ہیں۔
یہ نظام مجاوروں کا نہیں ہے، یہ بھول لگی ہوئی ہے تمہیں، تم دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو جی ساریاں مسجداں اوقاف دے انڈر کرانیاں نے، اے ویکھنے کس طرح تسی انڈر کرانیاں نے۔ یہ انڈر اوقاف کے نہیں ہے، مساجد و مدارس رب کے انڈر ہے، یہاں اس کے قرآن کی صدا لگے گی، یہاں اس کے نبی کے حکم کی صدا لگے گی، چاہے ٹکڑے بھی کروانے پڑے وہ ہمیں سودا وارے میں ہے۔ لیکن میرے رب نے قرآن میں یہ کہا ان گھروں کے اندر ان یذکر فیہا اسمہ، روح المعانی صاحب روح المعانی علامہ آلوسی فرماتے ہیں اسمہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ وہاں ان مساجد میں کیا تذکرہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا تذکرہ مساجد و مدارس میں ہوتا ہے، اور وہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ رجال، کامل مرد، یہ جنانیاں دا کام نہیں تے نہ ہی اے تیسری جنس جیڑی ہے انہاں دا کام ہے۔ یہ کام کنہاں دا وے؟ مجاہداں دا، مرد کامل ان کا کام ہے۔ وہ کیسے مرد کامل ہیں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ کاروبار بھی کردے نے، وہ تجارتاں بھی کردے نے، انہاں دیاں دکاناں بھی ہیں نے، پر کاروبار میں وہ مگن نہیں رہتے، وہاں بھی رب کی یاد میں لگے رہتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوتوں میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں کوئی گاہک آ جائے تو کہتے ہیں گل سن، مسئلہ توحید سمجھ لے، اے نبی دی سنتی اے بھی سمجھ لے، میرا کام ہے تینوں دسنا۔ یہ کہ وہ کسی حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، کاروبار بھی کرتے ہیں، دین بھی رکھتے ہیں اور دنیا بھی رکھتے ہیں، دونوں میں توازن رکھتے ہیں۔ یہاں میرے رب نے ذکر جو کیا ہے نا، دو چیزوں کا کیا ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ حالانکہ غور کرو قرآن ہے نا، خوشبو آتی ہے یہاں سے، قرآن سے اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم عنایت کرتے، حج کا ذکر نہیں کیا اور کسی عمل کا ذکر، روزے کا ذکر نہیں کیا، یہ دو ذکر کیے ہیں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ یہ انہیں غافل نہیں کرتی نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یہ دونوں خاص یہاں کیوں بولے ہیں تجارت کے اندر؟ بھائی خوشبو محسوس کرو تو خوشبو خود بخود آتی ہے، وہ کیا؟ دکان کھولی ہوئے تے گاہک لگے ہون تے اذان دیا بلاوا آ جائے، اذان ہو جائے، نماز دا وقت ہو جائے، اٹھن نو دل کردا ہے، چھڈن نو دل کردا ہے؟ نہیں۔ پر میرے رب نے کہا مرد تو وہی ہیں جب رب کا بلاوا آوے تو کہیں لبیک اللہم لبیک، پروردگار حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ گاہک لگے ہیں تو گاہکوں کو کہو چل بھائی نماز تے آ جاؤ، چلیے نماز تے، اور نہیں ہے تے دکان بند۔ میں اپنے رب دا مالک دا بلاوا آ گیا، جیڑا مالک منو رزق دیندا ہے۔ اب دیکھو نا کیا کیا باتیں سمجھاؤں، میں تو درد دل سے سمجھاتا ہوں تمہیں۔ گورنمنٹ دا آرڈر آیا ہے نا، دکانہ کی کرو ہیں، بند کرو، اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے، جمعے والے دیہڑے بھی، ہفتے والے دیہڑے بھی، اتوار والے دیہڑے بھی بند کر دیو۔ کئیاں چونچاں کیتی ہے پر پھر بھی کی کر لیا ہے، کر دیتی ہے نا بند۔ یہ گورنمنٹ پتہ نہیں اج رہنی ہے کہ کل رہنی ہے کہ پرسوں رہنی ہے، ٹر جانی ہے۔ چلو 5 سال پورے ہون پھر بھی ٹر جانی ہے نا۔
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਯਾ ਅਲ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਾਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਯਾ ਅਲ ਫਲਾਹ, ਆਓ ਕਾਮਯਾਬੀ की तरफ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ? ਆਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਇੱਥੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਤੇ ਲਓਗੇ, ਪਰਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جو آنکھوں پہ پردے تھے وہ پردے تو ہم ہٹا دیں گے، کھول دیں گے وہ سارے کے سارے۔ آج نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، وہاں سب کچھ کھل تو جائے گا پر واپسی کوئی نہیں نہ ہونی۔ آج آنکھیں کھول لو، آج سمجھ جاؤ بات کو، کیونکہ ابھی سانسیں بھی چل رہی ہیں، دھڑکن بھی قائم ہے اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ جہاں پہنچیں گے وہاں اگر کسی کا خیال ہو کہ ہم وہاں دیکھ لیں گے، وہاں دیکھیں گے تو صحیح پر واپسی کوئی نہیں۔ اور قرآن نے یہ منظر ذکر کیا ہے، اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ وہ تمنا کریں گے، دہائیاں ڈالیں گے، کاش کہ ہمیں مہلت دے دی جائے، تھوڑا وقت دے دیا جائے، ہم کچھ کر لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی، عمر نہیں دی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جو شخص چاہتا نصیحت لینا چاہتا تو نصیحت تو موجود تھی، قرآن کی صورت میں، نبی کی فرمان کی صورت میں، علماء موجود تھے، عالم موجود تھے، تمہیں قرآن سناتے تھے، نبی کا فرمان سناتے تھے۔ تو چاہتا تو نصیحت لے لیتا، پر تو نے کہا اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ کہتا تھا اب کیا کر، فَذُوقُوا، اب کیا کر، انجوائے کر۔ دنیا میں بھی کیا کرتا تھا، لائف کو کیا کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے نا۔ یہ نماز روزہ، یہ حج زکوٰۃ، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ قرآن، یہ کہاں سے آگے سارے کے سارے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے، انجوائے کرنے والی ہے۔ میرا رب کہتا ہے تو نے دنیا کی زندگی انجوائے کی ہے، اب یہاں بھی کیا کر، انجوائے کر۔ جو موج وہاں لی تھی نا، وہ موج کا آج فائدہ اٹھا۔ اور اگر دنیا میں تو نے میری بات مانی، پھر میں آخرت میں وہ کچھ مانوں گا جو تیری زبان سے نکلے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے جی چاہیں گے میں رب وہ پورا کروں گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ رب نے تمہیں بتلا دیا۔ اور یاد رکھو، یہ دکانیں، یہ تجارتیں، یہ چیزیں، یہ تو امتحان ہے۔ اللہ نے چند روزہ زندگی میں ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے بدن کو قائم رکھ سکیں، وجود کو کوئی خوراک دے سکیں۔ حلال طریقے اللہ نے بتلا دیے ہیں، قرآن میں موجود ہیں، نبی کی سنت میں موجود ہیں۔ پر یاد رکھو جانا تو پھر ایک دن ہے نا۔ اب یہاں جو ذکر کیا نا، دو چیزیں، نماز یہ ہے، دکانداری کے وقت کیا ہے، بڑی مشکل ہے۔
رب نے کہا کوئی بات نہیں، تو مشکل کو کر، میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ نمبر 2، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی کام کیے مشکل ہے۔ جنہیں صبح تو لے کے شام تک بہ کے کمایا ہوئے تے ایک ایک پائی دا حساب رکھدا ہوئے تو روپیہ دوانی چوانی بھی کسے نو چھڑے نا، انہوں آکھو 50,000 کڈ زکوٰۃ، لاکھ روپیہ کڈ زکوٰۃ، کی ہو جاندہ کلیجے نو ہاتھ پہ جاندہ ہے نا۔ فرمایا جڑے کامل مرد نے نا، انہوں جدوں سال انہوں دا پورا ہو جاندہ ہے، او نہیں ویکھدے لاکھ پہ نکلدا ہے کہ 2 پہ نکلدا ہے کہ 3 پہ نکلدا ہے، او آہدے نے مالک دا حکم انجے ہی ہے۔ یہ ہے اس لیے مال اکٹھا ہو جائے تو نکالنا مشکل، مال کو اکٹھا کرنا اور جگہ کو چھوڑنا یہ بھی کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں مشکل ذکر کی ہیں اور کہا ان دونوں میں توازن تب رہے گا جب تمہیں آخرت کی یاد رہے گی، تم ڈرو گے اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل پھر جائیں گے۔ اگر تمہیں آخرت کا خوف ہو پھر تم کہو گے آج نہیں تو کل میں نے یہاں سے چلا ہی جانا ہے، میں تو ایک مزدور کی طرح یہاں مزدوری کر رہا ہوں، کل میری نسل آ جائے گی، پرسوں کوئی اور آ جائے گا، آج میں بیٹھا ہوں، میں اپنے خالق حقیقی کی بات مانتا ہوں۔ فرمایا تو میری بات مان، پھر دیکھ میں تجھے عمل کو جو تو نے دنیا میں کیے تجھے بہترین بدلہ کیسے دیتا ہوں۔ اور پھر صرف بدلہ نہیں، ٹائم وچوں رہ گیا ہے نا، گل سمجھیو، قرآن ہے نا اللہ دا، گل رب رہن نہیں دیندا، وہ زہر گل ہے 15 منٹ 20 منٹ ادھا گھنٹہ وچوں دکان بند رہی ہے کہ نہیں؟ تے منو تے اے چیز دا ایڈا اندازہ نہیں پر سمجھ تھوڑی بہتی ہے۔ دکاندار واسطے دکان بند کرنا 2 منٹ واسطے بھی کی ہوندی ہے؟ موت ہوندی ہے نا، بڑا اوکھا کام میں وہ دکان نہیں بند کردا۔ اب دیکھو آدھا گھنٹہ مسجد میں گزار کے وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے سارا کر کے پھر دکان پہ آیا ہے، چنگے پڑے بندے دے دل نو ہاتھ پہ کلیجے نو ہاتھ پہ جاندہ ہے۔ اب یہ وقت کیا ہوا ہے؟ بظاہر نظر آ رہا ہے وقت ضائع چلا گیا، بظاہر نظر آ رہا ہے اینے دیر میں دکان تے بیندا تے میں کوئی مال کما لینا سی۔ میرے رب نے آکھیا بندیا گھبرا نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، تینوں گمان بھی نہیں ہوگا تجھے میں تجھے روزیہ کہاں سے دے رہا ہوں، میں تیری کمیاں کہاں سے پوری کر رہا ہوں، تو کمائے گا 1000 اور میں برکت ڈال دوں گا 1,00,000 کی۔ یہ ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، یہ تو دنیا کا فضل ہے نا، آخرت کا فضل کیا ہوگا؟ جنت کے اندر میں رب تجھے اپنا دیدار کرا دوں گا، اس سے بڑی پھر جنت کی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، گورنمنٹ دیاں منو گے تے فاقے ہی فاقے جے ہیں، میں رب دی منو گے تے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں رب دی گل من لو تے میں اینا رزق دیاں گا، اینا رزق دیاں گا تے جنوں چاہواں گا دیاں گا، کاٹا نہیں آوے گا، گنتی بھی نہیں آوے گی، گنتی تو ود دے دیاں گا، اے میرے ذمہ رہا۔ یہاں تک گفتگو آپ نے سن لی تھی، اب جو دلیل نقلی آئی اس کے اوپر شبہ آ گیا، جو آج کا
یہ جو پڑھی ہے آیت پڑھی ہے یہ شبہات کا جواب ہے. شبہ یہ آیا ہم مشرک لوگ، موحد لوگ، کافر لوگ اور غیر مسلم لوگ، یہ جتنے بھی ہیں غیر مسلم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں، یہودی بھی اپنی عبادت نماز پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں. یہ باقی سلسلے وہ بھی کرتے ہیں غیر مسلم اور ہم بھی کرتے ہیں. جب وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی رب کو پکارتے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں اور ہم بھی رب کو پکارتے ہیں، پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ شبہ سمجھ آیا؟ پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ مشرک جو قبروں کی پوجا کرنے والا، غیر اللہ کو پکارنے والا، وہ بھی نمازیں پڑھتا ہے، وہ بھی روزے رکھتا ہے، وہ بھی مسجدیں بنواتا ہے، وہ بھی صدقات کرتا ہے، وہ بھی قربانیاں کرتا ہے، وہ بھی اچھے کام کرتا ہے مشرک، اور ادھر موحد بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دین سنتا سناتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو دونوں کیا ہو گئے؟ دونوں کیا ہو گئے؟ شبہ آیا نا، یہ برابر ہو گئے دونوں کے دونوں، وہ بھی برابر یہ بھی برابر، پھر فرق کیا نکلا؟ میرے رب نے جواب دے دیا اس کا، فرمایا نہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وہ رب کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہا ہے اور موحد صرف ایک رب کو پکار رہا. موحد جب بھی جھکتا ہے تو ایک رب کے سامنے جھکتا ہے، جب بھی پکارتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اپنے رب کو پکارتا ہے. جب بھی نظر و نیاز دیتا ہے تو کس کے نام کی دیتا ہے؟ اللہ تعالی کے نام کی دیتا ہے. مشرک جہاں سے اس کی مراد پوری ہو جائے، کبھی لاہور سے ہو جائے، کبھی گجرانوالے سے ہو جائے، کبھی پاک پتن سے ہو جائے، کبھی گجرات سے ہو جائے، کبھی اجمیر سے ہو جائے، کبھی کراچی سے ہو جائے، جہاں سے اس کی مراد پوری ہوتی ہے وہاں پہ نظر چڑھا دیتا ہے. فرمایا دونوں میں فرق ہے، ایک خالص رب کی عبادت کرتا ہے اور دوسرا رب کی عبادت اور پکار میں ملاوٹ کر دیتا ہے. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے دو طرح کی مثالیں دی ہیں. کتنی طرح کی جی؟ دو طرح کی. ایک آیت میں نے پڑھی ہے اور اسے سمجھاتا ہوں. ایک آیت یہ ہے 39 اور ایک اگلی ہے 40. اس میں دو طرح کے لوگوں کی مثال ہے. کیسے جی؟ مشرک بعض اوقات عمل کرتا ہے، عمل خوبصورت ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا رزلٹ فائدہ مند نہیں ہوتا. اور بعض اوقات مشرک جو کام کرتا ہے وہ کام بھی برا اور گندا ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے برے اور گندے کام کا رزلٹ بھی برا اور گندا ہوتا ہے. جو کام اچھا کرتا ہے لیکن رزلٹ کیا ہے؟ خراب. رزلٹ کیا ہے؟ خراب. اس کی مثال ہے یہ پہلی، جو اللہ تعالی نے سراب کی دی ہے، ابھی سمجھاتا ہوں. اور جو ہے فعل غلط، تو ظاہر بات ہے رزلٹ بھی کیا ہے؟ غلط. کام غلط ہے تو نتیجہ بھی غلط.
کام بھی برا اور نتیجہ بھی برا. اس کی مثال دی ہے اللہ نے سمندر کے گہرے اندھیروں کی. وہ مثال دی ہے کہ وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور اندھیروں میں بھلا کس کو کیا روشنی نظر آئے، اور اندھیروں میں اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو دین کی روشنی صراط مستقیم کیسے سمجھ آئے گی اسے؟ یہ دو طرح کی مثالیں دی ہیں. اب جو پہلی مثال دی ہے اس سے سمجھیے گا ذرا. عمل اچھا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ خراب ہے، برا ہے. مشرک، شرک کرنے والا. یہ اب تھوڑا تھوڑا ساتھ سمجھاتا جاتا ہوں. شرک کیا؟ یاد رکھو، شرک کبھی بھی دشمنی سے نہیں آتا. شرک ہمیشہ محبت میں غلو ہو، اضافہ ہو تو کیا آتا ہے؟ شرک آتا ہے. کیسے جی؟ سجدہ حق کس کا ہے؟ یہ بات پکی ہے جی. اب دیکھو، بندہ عالم دین سے پیار کرتا ہے دین کی نسبت سے. بندہ اپنے مرشد سے جو اسے قرآن و سنت بتلانے والا ہو، اصل مرشد وہی ہوتا ہے. جڑے کتے نسان والے تے کوڑے نسان والے تے شرطاں لان والے، وہ مرشد نہیں ہوندے، وہ فلانے ٹینگے ہوندے نے، وہ دین والے نہیں ہوندے. ان کو پیر شیر، یہ پیر کوئی نہیں، یہ پیر کے وزن پر کچھ اور ہے. یہ پیر شیر نہیں ہے، یہ پیڑاں ہیں. پیڑے آندے نا بندہ منو پیڑاں لگ گئیاں نے، ایتھے پیڑ پہ گئی ہے، ایتھے پیڑ پہ گئی ہے. یہ دین کو پیڑیں لگی ہوئی ہیں. لیکن جو مرشد ہوتا ہے اس کی وضع قطع نبی کی سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس کا چہرہ، اس کا خد و خال، اس کے کپڑے، اس کے لباس، اس کی وضع، وہ ساری سنت کے مطابق ہوا کرتی ہے. اور اس کی زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے نبی کی سنت جاری ہوتی ہے. یہ مرشد حق ہوتا ہے. اور جڑا پھوکا نال کام چلائی آوے تے دو نمبریاں تے جیباں بھری آوے، وہ فراڈ ہے. وہ کوئی نہیں، اپنا ایمان نہ ضائع کرنا. اب جو بندہ ایسے معاملات کرتا ہے، جو معاملات اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، سجدہ حق ہے اللہ کا. اب وہ ماں سے پیار کرتا ہے، باپ سے پیار کرتا ہے، بھائیوں سے پیار کرتا ہے، عالم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اب محبت میں اس قدر آگے جا چکا ہوا ہے، اس طرح غلو کر چکا ہوا ہے، حق رب کا تھا، دے کس کو رہا ہے؟ بندوں کو. یہ ہیں اللہ کے کیا ہیں؟ غیر. یہ ہے اللہ کے علاوہ، یہ بندوں کو دے رہا ہے. ہن بندہ آکھے میں قبر دا سجدہ پیا کرنا دشمنی دے نال، ہے کوئی ایندا بندہ؟ نہیں. وہ آکھے گا منو انہاں بزرگاں نال کیے عقیدت پیار محبت، میں محبت کی وجہ سے یہاں جھک رہا ہوں، یہ خوش ہو جائیں گے اور میرا کام کر دیں گے. یہ محبت میں کیا ہو گیا ہوا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے، حد کو کراس کر گیا ہے. ماں ہے، اسباب کے دائرے میں ماں کی خدمت کرو، تواضع کرو، اس کو ساتھ اچھا رویہ رکھو، اس سے پیار محبت رکھو، یہ ماں کے ساتھ. اب بندہ کیا کرے کہ یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، یہ میرا پال پوس کے مجھے جوان کیا، میرے لیے دعائیں کی. اب میں کیا کروں گا؟ جو کچھ آج میں منصب پر ہوں اس ماں کی وجہ سے ہوں، میں اس کو کیا کروں گا؟ سجدہ کروں گا. تو یاد رکھو یہ اللہ کا حق تو نے کس کو دے دیا ہوا ہے؟ بندوں کو دے دیا ہے نا.
اسے کہتے ہیں شراکت داری. کیا کہتے ہیں جی؟ میں بالکل سادہ جے انداز میں سمجھا رہا، مولوی آنا باتیں نہیں کر رہا تاکہ آپ کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو. یہ ہے اللہ کے ساتھ اس نے کیا بنا دیا ہے؟ شریک بنا دیا ہے. ایسا کام کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مشرک کہلاتا ہے. روزی اور رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ کون سی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی. قرآن یہی کہتا ہے. قرآن مجید دیکھو نا تو قرآن مجید یہی کہتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ وہ ذات ہے جو رزق کو کشادہ بھی کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے. یہ اس کے ہاتھ میں ہے. اب سمجھ آ گیا رزاق رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب بندہ کہے میرے کاروباری حالات ہو گئے ہیں خراب، میرا کاروبار نہیں چل رہا، اب کیا کروں؟ کسی نے کہا ہے تم شاہ دولہ دربار، یہ شاہ دولہ پیر اللہ کے ولی نیک بندہ، نیک بندے نے یہ تو نہیں نہ کہا میرے سجدے کرو. کبھی نیک بندہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ کا حق مجھے لوٹاؤ؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب بندے اس کو کھینچنے کے لیے کہتے ہیں انج کر پھر بت چڑھاؤ تھے، اولاد بھی ہو جائے گیا تے چادر چڑھا جا کے اتھے تے کام بھی ہو جائے گا، تینوں رزق دی تھوڑ نہیں آن لگی. یہ رب کا حق کس کو دے دیا ہے؟ بندوں کو دے دیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک کہا جاتا ہے. اللہ کی ذات میں اور صفات میں اور صفات کے تقاضوں کے اندر کسی کو بھی مخلوق میں حصے دار بنانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. جو شرک کرنے والا ہے اس کے اعمال ضائع اور برباد ہیں. سمجھ آ گئی جی کہ نہیں بات آئی سمجھ؟ جو شرک کرنے والا ہے اس کے اعمال کیا ہیں؟ ضائع ہیں، برباد ہیں، ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اس کو اپنے ہاں سے سمجھ لو، اپنے انداز سے. بیماری آئی ہے، وبا آئی ہے جی، اسے نام دیا کورونا. جو ٹائیفائڈ ہے، نمونیا ہے، لیکن لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے ایک کی پہ گیا جی؟ کورونا پہ گیا. اصل ایک گورنمنٹ نو رونا پہ گیا. کورونا نہیں پہ گیا، رونا پہ گیا. گل تھوڑی ہے تے گل ودھا کے تے لوکاں نو ڈرا 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 کے کثرت لوکاں دی مردی پئی ہے ڈر ڈر کے. پتہ نہیں کی بنے گا، باپ چھڑ گیا، بھائی چھوڑ گئے، بہنیں چھوڑ گئیں، کلا بندہ اندر پڑا ہوا ہے اور بندہ اسی طرح سسک سسک کے مر جاتا ہے. ہسپتالوں میں جائے تو وہاں ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیوں ہاتھ لگائیں، اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں مریں. یہ حالات اس طرح کے، انوائرمنٹ اس طرح بنا دی گئی ہے. اب وہ جو کورونا بنایا گیا یا پھینکا گیا یا ڈالا گیا، جو کچھ بھی کہہ لیں، جس زبان میں بھی کہہ لیں، ایک وائرس تو ہے کورونا. اب اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ایدے نال ڈرنا نہیں ہے، کی کرنا ہے جی؟ ہون آندے نے نہیں کہن لگے، ہون اشتہار چھپاندے پہ نے، ہون آندے نے نہیں کہن لگے. میں پہلے ہی کہتا تھا ظالموں، رب کے عذابوں سے لڑا جاتا ہے. رب کے عذابوں کو ٹالنے کا ایک ہی حل ہے، معافی. معافی مانگو، رو رب سے، میرے مولا معاف کر دے. ہم نے کیے یا نہیں کیے اس کے سامنے یہ نہیں، اس کے سامنے میرے مولا معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، رحم کر دے. یہ کرو گے تو وہ رب کیا کر دے گا؟ رحم. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے.
کسی وائرس کی کیا مجال کہ وہ اپنا کچھ کر سکے میرے رب کے حکم کے بغیر. اس کے اندر وہ صلاحیت ڈالنا، وہ شر کی ڈالے یا خیر کی ڈالے، وہ رب ہی ڈالتا ہے. اس لیے چاہیے تو یہ کہ رب سے التجا کی جائے، لیکن لگے ہوئے ہیں جی مقابلے کرنے ہیں. کر لو بھائی مقابلہ پھر کرنا ہے، پر بات ہے رب سے مقابلے نہیں ہو سکتے. سود سے توبہ کرو. یہ معیشت جو تباہ ہو رہی ہے، یہ میرے رب نے کہا ہوا ہے کہ اگر سود کھاؤ گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. جنگ کرو گے اللہ اور اس کے رسول سے اور جیت جاؤ گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کسی صورت توبہ کرو، معافی مانگو، پھر اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. اب کہتے ہیں اس سے بچنے کی صورتیں اختیار کرو. پہلے بتاتے ہیں یہ آتا کیسے ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شرک سمجھا رہا ہوں آپ کے آج کے زمانے کے اعتبار سے، تاکہ بات دماغ میں اتر جائے. پہلے کہتے ہیں جی کرونے سے بچنا ہے، ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. پھر کہتے ہیں اگر لگ جائے تو پھر یہ چیزیں اپنانی ہیں. عام معمولات میں ان چیزوں کو اپنا کے رکھنا ہے. کیسے جی؟ کہتے ہیں جی اس سے بچنا ہے تو منہ پہ کیا لگاؤ؟ ماسک لگاؤ. یہ آپ کو حفاظتی طریقہ بتایا جا رہا ہے. ہاتھ ملانے سے اجتناب کرو، کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے یہ آگے منتقل ہوتا ہے. ایک دوسرے سے میل جول سے ذرا اجتناب کرو. اس بیماری کی حالت میں یہ جرثومہ کپڑوں کے ذریعے، وجود کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ متعدی بیماری ہے. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر بندے کو کہتے ہیں ہر 20 سیکنڈ تک کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کیا کرنے ہیں؟ دھونے ہیں. اس کو سینیٹائز کرنا ہے. اس کو جی جہاں سے گزرنا ہے وہاں سے گھر جا کے کپڑوں کو کیا کرنا ہے؟ چینج کر لینا ہے. یہ ساری آپ کو احتیاطیں بتلائی جا رہی ہیں کس سے بچنے کی؟ کورونا سے بچنے کی. ہاں اگر کورونا لگ جائے پھر کیا کرنا ہے جی؟ پھر جی یہ خوراک کھانی ہے جی، یہ گرم چیزیں کھانی ہے جی، یہ گرم پانی پینا ہے جی، یہ بھاپ لینی ہے جی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں. کس بیماری کے لیے؟ جو بیماری قابل علاج ہے. ہاں انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی تو نقص انسان کی عقل کا ہے. میرے مرشد نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی بنائی ہی نہیں جس کی دوا نہ ہو. دوا رکھی ہے پر انسان کی عقل کی رسائی ابھی تک وہاں نہیں. کہتا ہے میری عقل بڑی ہے، میں نے کمپیوٹر کو یہ کر لیا، لیکن اس کی عقل اس درجے پہ نہیں پہنچ سکی ہے. یہ میں رب نے اس کا بندوبست، جو بیماری کو لانے والا ہے وہ بیماری کو. پر یہ باتیں اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ پتہ نہیں کیڑے جہان دیاں گلاں پہ کردا ہے. ہن دنیا کتھے پہنچ گئی ہے؟ اسمان تو اگے لنگ گئی ہے. ہون تے جی انہوں نے ڈراؤن بنا لے نے انج دے تے بدلاں نو مجبور کر کے بارشاں وسا دین گے. ہون تے جی یہ میڈیا لگا ہوا ہے نا، یہ میڈیا زور لگا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر رہا ہے. رب شب کوئی کچھ نہیں جے، اے ٹیکنالوجی جے ساری کچھ اے کرنا جے. ایویں رب رب کے ہو، مسجداں مسیتاں دے پیچھے لگے ہو، قرآن دے پیچھے لگے ہو، کوئی رب شب کوئی نہیں. یہ لوگوں کو ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے. چائنا نے یہ کر لیا ہے، ہوا کی رفتار سے تیز یہ کر لیا ہے، ویکسین بنا لی ہوئی ہے، دنیا پہ کنٹرول کر لیا ہوا ہے، یہ کر لیا وہ. روزانہ فلسفے سنتے ہو. اے چند دن دا آیا طوفان چائنا دے وچ،
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਢ ਲੋ ਤੋੜ, सारी टेक्नोलॉजी कुरल। तुम क्या समझते हो? तुम्हें कुरान नहीं पढ़ते? मेरे रब ने कहा जो तुमसे पहले कौम आबाद थी ना, कौम आद और कौम समूद, उन्हें मामूली न जानो। वो ताकत में भी तुमसे ज्यादा थे और ज़हनी सलाहियतों में भी तुमसे ज्यादा थे। आज उनकी इमारतें जाके देखो ना, उस इलाकों मदियन के उस इलाकों में देखो जाके, वो पहाड़ों को तराश के, कुरान कहता है तनखितून अल जिबाल बुयूता, वो पहाड़ों को तराश के मकान बनाते थे। आज भी उनके मकानात मौजूद हैं। उस वक़्त करेना कित्थों आईयां ने, उस वक़्त ए बशीना कित्थों आईयां ने, उस वक़्त उन्होंने पहाड़ों को तराश के, जिन्हें आज इंसान देखता है तो कहता है ये नहीं हो सकता। मैं रब ने उनको मलिया मेट करके रख दिया। ये है मैं रब। कौमे समूद कहने लगी थी, कौमे आद को देखा ना, कौमे आद पहले थी, देखा कौमे आद को, कौमे आद हो कद क्या, ताकतें क्या, पत्थरों को भी उठा के यूं सुरमा बना दिया करते थे। जब ये हालत थी तो पैगंबर को कहते थे, हूद अलैहिस्सलाम को कहते थे, हूद केड़ा अजाब शजाब तेरा आना है ते कदू आना है, मंगाना अजाब जरा। फिर पैगंबर के सामने यूं जमीन से उछलते थे और रेत थी ना, रेत के अंदर धंस जाते थे और यूं कादे इतने थे। अब जब धंस जाते तो कहते पैगंबर ए तेना ले आ, अजाब ला हमारे पास, जो अजाब लाना चाहता है, इन कुंता मिन अस्सादिकीन, अगर तू सच्चा है तो कर। पैगंबर समझाते थे अल्लाह से अजाब ना मांगो, जब वो अजाब आ जाते हैं फिर रुक नहीं सकते। लेकिन कहाँ मानने वाले थे? अजाब आया, जाके घर में कुरान पढ़ो, सूरतुल हाक़ का पढ़ो, तुम्हें पता लगे अजाब आया कैसे आया। सब लयालिम व समानियत अय्याम, 7 रातें और 8 दिन तूफान और बारिश, रुक नहीं रहा। और मेरे रब ने कहा कौम आद को उठा उठा के पटखा, जमीन पे उठा उठा के मारा, और उनका हाल ये था का अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जमीन पर जैसे खजूर के तने उखड़े हुए होते हैं। खजूर कदे वेखी जे ना अरब दे इलाके इंज बंदा थल्लों वेखे तो ओ तक खजूर होंदी है। फरमाया खजूरों की तरह थे, ऐसे मजबूत तने पर वो जमीन पे क्या पड़े हुए हैं, ओ लंबे पड़े हुए हैं, ताकत भी बचा नहीं सकी। खैर अगली नस्ल आ गई, कौन सी? कौमे समूद आ गई। यही होता है ना, हर आने वाला कहता है पहला बेवकूफ था, हर आने वाला कहता है जो पिछले गुजर गए हैं वो बेवकूफ थे, मैं क्या हूं, सियाना हूं और अक्लमंद हूं। लेकिन जब उसके अक्ल का जनाजा निकलता है तो फिर कहता है नहीं, अक्ल देने वाला तो अल्लाह ही है। कौमे समूद कहने लगी हमारे जो बड़े थे बड़े बेवकूफ थे। कैसे बेवकूफ थे? झल्ले ना होवन, झल्ले ए मैदानां विच खुले रहंदे सन, मैदानां विच खुले रहंदे सन, ते वेखो फिर बारिशां ही आनियां ने ना, फिर तूफान ही आने ने ना, इन्हां अपनी मौत नूं आपे बुलाया है, दावत दित्ती है। ये तो बेवकूफ होए, असी की हां सियाणे। वेखियो सियाणपुणा होना दा। अब हम क्या करेंगे? हम मैदानों में रहेंगे ही नहीं, थल्ले मकान बनाएंगे हैं? नहीं, हम मकान बनाएंगे उस जगह के ऊपर जिसको कोई हिला नहीं सकता, वो है पहाड़। भला पहाड़ को कौन हिलाए? पर उन्हें ये नहीं ना पता था पहाड़ रखने वाला कौन है।
انہیں یہ نہیں نہ پتا تھا کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی کا بت ہوتا ہے نا، یہ بت جب دماغ پہ چھا جاتا ہے پھر بندے کی عقل ماری جاتی ہے. یہی حال ان کا ہوا، اور انہوں نے پہاڑ تراش تراش کے کمرے بنا کے گھر بنا کے اندر شفٹ ہو گئے. اب پیغمبر صالح علیہ السلام نے انہیں کہا ایک رب کو مانو، اور وہ پیغمبر کے مقابلے میں آئے، معجزات مانگے اور معجزات کا انکار کر دیا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. پیغمبر نے کہا 3 دن بس انتظار کرو، عذاب آیا ہی آیا، اب نہیں تم بچو گے. تھے کہاں جی؟ ہیں جی اچھا ذرا، کتھے جی؟ پہاڑاں دے اندر. بارش جا سکتی ہے، طوفان جا سکتا ہے، آندھی جا سکتی ہے کہ نک جائے گی، ٹکرا کے پہاڑ نہ پرے ہو جائے گی. انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا تھا، پر انہیں یہ نہیں پتا کہ جب مالک کے طرف سے عذاب آتے ہیں تو پھر خود بخود کیفیات بن جاتی ہیں. پھر کیا ہوا؟ یہاں آندھی طوفان نہیں آیا، یہاں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زمین ہلنا شروع ہو گئی، زلزلہ شروع ہو گیا. جبریل امین آئے، جبریل امین نے چیخ ماری تو نتیجہ کیا نکلا؟ دل پھٹ گئے. گھروں کے اندر ہیں، محفوظ جگہ کے اوپر ہیں، پر ہوا کیا؟ یہ مقابلہ نہ کر سکے. میرے رب نے کہا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. کر لیا مقابلہ رب کا. یہ جو روزانہ میڈیا کے اوپر سن رہے ہو، میں اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ قہار صفت اللہ کی ہے. یہ جو تمہیں سنایا جا رہا ہے نا ٹیکنالوجی، اب چائنا نے یہ بنا لی، امریکہ نے یہ بنا لی. امریکہ کا جنازہ تو افغانستان سے تیار ہے، وہ تو اٹھ رہا ہے جنازہ آہستہ آہستہ افغانستان سے، اس کی ٹیکنالوجی کا جنازہ تو نکلا ہے. اب چائنا کو لوگوں نے بنا کے کیا بنا دیا؟ آ گیا طوفان، مٹی کا طوفان. یہ ابھی دیکھ لو میڈیا، مٹی کا طوفان ہے، ہر ایک بے بس ہے. بڑی ترقی انہوں نے کر لی ہے پر بے بس ہو گئے ہیں. اب وہ کہاں ہے بادل؟ وہ لاؤ نہ بادل لا کے برساؤ اس کے اوپر. یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں نہیں ہم خدا ہیں. یاد رکھو جو خدا بننے کی کوشش کرتا ہے میں رب اسے عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہوں. اس سے پہلے فرعون بھی آئے، میں نے انہیں بھی عبرت کا نمونہ بنا دیا. اس لیے ذات میری ہی ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے. اور یاد رکھیے یہ بات، جو شرک کرنے والا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ رب کا انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا. رب مانتا ہے، کہتا ہے رب ہے، اور صفات بھی مانتا ہے، صفات بھی مانتا ہے وہ، اور کہتا ہے رازق اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، سمیع بصیر بھی اللہ ہے. یہ کہتا ہے، پر غلطی کہاں کر جاتا ہے؟ کہتا ہے اللہ بھی ہے اور ہمارے بزرگ بھی ہیں. وہ اللہ بھی رزق دیتا ہے اور ہمارے بزرگ بھی رزق دیتے ہیں. اللہ بھی مشکلیں حل کرتا ہے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مشکلیں حل کرتے ہیں. اللہ بھی فریادیں سنتا ہے اور اجمیر والے بھی بزرگ فریادیں سنتے ہیں. یہ ہے اللہ کے ساتھ کیا بنا رہا ہے؟ شراکت داری قائم کر رہا ہے. جب بندہ شراکت داری قائم کرے تو اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. جیسے کورونا اگر لگ جائے تو پھر جو مرضی دوائیاں دیتے پھرو، صحیح اٹیک کر جائے تو دوائیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ بیکار. کھانا پینا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار. جب شرک کی بیماری لگ جائے پھر جتنے مرضی قرآن پر سناؤ اور نبی کی سنت سناؤ، اللہ رحم کر دے اور بندہ معافیاں مانگے تو ہدایت مل جاتی ہے. وگرنہ نبی بھی قرآن سنائے تو ابو جہل کو ہدایت
بے وقوف سی ہیں جی؟ ہاں، مکے کا کیا تھا؟ پھر نہ مقدمہ بن جائے کدھر، چیف جسٹس تھا مکے کا، ہیں جی؟ وہ فیصلے کرتا تھا نا، ان کے فیصلے چلا بندہ کرتا ہے، بے وقوف کرتا ہے، پنچایتی بندہ بے وقوف ہوتا ہے، بڑی عقل تھی، پر اسے مسئلہ توحید سمجھ نہیں آیا، اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس نے رب کے ساتھ لات منات عزا اور حبل کو جوڑا تھا۔ اللہ بھی رزق دیتا ہے اور لات منات عزا حبل بھی رزق دیتے ہیں، اللہ بھی اولادیں دیتا ہے اور یہ بھی اولادیں دیتے ہیں، اللہ بھی برکتیں دیتا ہے اور یہ بزرگ بھی برکتیں دیتے ہیں۔ یہ ہی اور بی کا فرق تھا تو کیا بن گئے؟ مشرک۔ قرآن سن لو، آج ذرا تفصیل لمبی ہو گئی ہے لیکن سمجھانے کی ضرورت تھی، پر قرآن سنو۔ مشرکین کے بارے قرآن کیا کہتا ہے؟ مشرکین عرب کے بارے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ میرے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، سالتہم، آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں، کویسچن کریں ان سے، کن سے؟ ابو جہل سے، عتبہ سے، شیبہ سے، باقیوں سے ذرا سوال کیجئے، کویسچن کیجئے۔ کون سا کویسچن؟ من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ ذرا ان سے پوچھئے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے تابع کیا ہے؟ اپنے مرضی اور اپنے حکم کے تابع کیا ہے۔ کون ہے وہ کرنے والا؟ فرمایا فوراً جواب دیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ فوراً کہیں گے ضرور بھی ضرور یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مانتے تھے خالق کون ہے؟ اللہ، مانتے تھے کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اللہ، سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا اللہ، یہ مشرکین مکہ مانتے تھے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کون ہے آسمانوں سے پانی اتارنے والا، یہ پوچھئے ان سے، جواب کیا آئے گا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے بارشیں اتارنے والا کون ہے جی؟ ہاں، پریشان نہیں ہونا، قرآن سنا رہے ہیں، نتیجہ کڈاں گا آگے۔ وہ کہتے تھے بارشیں اتارنے والا کون؟ اللہ، یہ کہا کرتے تھے۔ سورہ یونس پڑھ لو، گھروں میں جا کے دیکھو سورہ یونس، یہ سورہ روم کی، یہ سورہ عنکبوت کی آیات پڑھی ہیں پہلے، اب گھر میں جا کے بے شک دیکھنا، سورہ یونس دیکھنا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ میرے نبی، پیارے نبی، ان سے پوچھئے، یہ ابو جہل اور اس کی پارٹی سے ساری پوچھئے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے تم کو آسمانوں اور زمین میں سے رزق دینے والا؟ کیا بات کہی ہے؟
کون ہے تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دینے والا؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے سماعتوں اور بصارتوں کا مالک؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے میت سے مردہ سے زندہ کو نکالنے والا؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا کون ہے؟ اور فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ یہ ان سے پوچھئے، جواب دیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ کیا جواب آئے گا؟ فوراً کہیں گے کون ہے کرنے والا؟ اللہ۔ یہ مانتے ہیں رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، بارشیں اتارنے والا بھی اللہ، سمیع و بصیر بھی اللہ، پوری کائنات کی تدبیریں کرنے والا بھی اللہ۔ پھر مشرک کہاں سے بن گئے؟ سمجھ آ رہی گل؟ پھر مشرک کہاں سے بن گئے؟ فرمایا ایسے بن گئے، وہ کہتے ہیں رب بھی یہ کام کرتا ہے اور رب نے اختیار دے دیے ہیں ہمارے بزرگوں کو۔ کیا دے دیے ہیں؟ کیا دے دیے ہیں؟ اختیار دے دیے ہیں۔ اور میں رب کیا کہتا ہوں؟ ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیارہ۔ تیرا رب ہی پیدا کرنے والا اور تیرا رب ہی سارے چناؤ کرنے والا۔ اور فرمایا اس رب نے کوئی ان کو اختیار نہیں دیا، وہ سارے شریکوں سے پاک ہے۔ وہ کہتے تھے، موحد کہتا ہے رازق صرف اللہ، یہ موحد کی ندا ہے، رازق صرف اللہ، کل شیء ینادی اللہ ربی اللہ ربی، ہر چیز آواز دیتی ہے، ندا دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ ہر چیز کی، ہر ایک کی ندا یہی ہے۔ موحد کہتا ہے بیٹے بیٹیاں صرف اللہ دیتا ہے، نبیوں کو بھی دیتا ہے، ولیوں کو بھی دیتا ہے، بزرگوں کو بھی دیتا ہے، شہیدوں کو بھی دیتا ہے، اور بروں کو بھی دیتا ہے، بد کو بھی دیتا ہے، اور نیک کو بھی دیتا ہے۔ یہ سارے اختیار کس نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں۔ قرآن سن لو رب کا، ساڑھے کولے سودا کیے بالکل کھرا تے سچا تے سچا تے قرآن نال۔ کوئی ہوندہ ہے نا روایت سنائیے تے لو جی روایت ضعیف ہو گئی ہے، اتھے ضعیف والی گل کوئی نہیں، اتھے بالکل صاف گل ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ جار مجرور، خبر ظرف کے متعلق خبر مقدم، اور ملک السماوات والارض مبتدا مؤخر،
قاعدہ ضابطہ یہ عربی کا، مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے، اور جب عربی میں خبر پہلے آ جائے اور مبتدا بعد میں ہو جائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتی ہے۔ حصر کا کیا مطلب ہے؟ حصر یہ ہے للہ ملک السماوات والارض، اگر معنی کرو گے یہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے تو یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ للہ اللہ تعالی ملک السماوات والارض، ملک بادشاہی، بادشاہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اگر یہ معنی کرو گے تو یہ معنی غلط ہے، اس میں حصر پیدا ہوا ہے۔ کیسے؟ للہ اللہ ہی ہے، سمجھ آگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب معنی یہ ہے یہاں مفعول کو مقدم کیا ہے اور فعل فاعل کو مؤخر کیا ہے، تو یہاں معنی اگر کرو گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو عربی گرامر کے اعتبار سے غلط۔ یہاں معنی کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سمجھ آیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مولا تجھ ہی سے، اونچا جی، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ اسی لیے تو کہا وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ وہی خالق، پیدا کرنے والا وہی مالک، وہی سارا کائنات، ساری کائنات کو اپنے قبضے میں کرنے والا وہی، وہ خالق، وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کون ہے؟ سب سے بڑا فریاد رس، فریادیں سننے والا کون جی؟ اللہ۔ فرمایا وہی ہے خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ تیری زبان سے یہی ندا ہونی چاہیے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اور بادشاہ کسے نو اختیار دیندہ ہے؟ بادشاہ نہیں، رولا ہی اس ملک وچ اے ہی پہ ہے جی۔ ایک آندہ ہے میرا اختیار ہے، دوسرا آندہ ہے میرا اختیار ہے، ایک آندہ ہے میں 3 واری حکومت کی تھی میرا اختیار ہے،
ایک آندہ ڈنڈا میرے ہاتھ ہے میرا اختیار ہے، ایک آندہ نہیں میں ہونا آیا ہوا میرا اختیار ہے۔ یہ بادشاہ اختیار دیندے نے کسے نو نہیں، تے بادشاہ دے حکمہ دے بغیر کوئی کام ہووے ہو سکتا ہے نہیں۔ جڈا خاص وزیر کیوں نہ ہووے، جڈا مقرب وزیر کیوں نہ ہووے، بادشاہ انہوں اپنے خاص اختیار نہیں دیندا ہوندا، سکے پتر نو نہیں دیندا۔ جب رب نے سارے اختیار اپنے قبضے میں رکھے ہیں، رزق بھی دینے والا وہ، مشکلیں حل کرنے والا بھی وہ، برکتیں دینے والا بھی وہ، نفع اور نقصان دینے والا بھی وہی، اور روزیاں اور رزق دینے والا بھی وہی، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ فرمایا دیکھو اگلا منظر میں رب میں اختیار کیسے رکھے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا۔ لفظ یہاں میرے رب نے بولا یَهَبُ، اس کا معنی میں کرتا ہوں گفٹ، تحفہ۔ یَهَبُ میں رب نے کیا کیا، بدلے میں تم سے کچھ مانگا نہیں ہے، تحفہ ہوتا یہی ہے، اگر بدلہ ہو جائے تو پھر تحفہ نہیں ہوا کرتا۔ میں نے تحفے میں تمہیں دیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو میں چاہتا ہوں، اناسا کریو مانا، اینا عرصہ ہو گیا سن دیا کی دینا وا تیاں، سمجھ آ گئی ہے؟ پہلا اللہ نے ذکر کیتا ہے تو چنگا پہلوں کی لگتا ہے قرآن رب دا، رب جیڑی گل کردا ہے بڑی بہترین کردا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچی کی، عورت کی اولاد میں سے سب سے پہلے بیٹی ہو وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ اس کی اولاد میں سب سے پہلے بیٹی ہو پھر بیٹا ہو، لیکن یاد رکھنا یہ بیٹیاں دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، لوط پیغمبر کو بیٹیاں دے دی ہیں۔ لوط پیغمبر چاہتا ہے میرا بھی بیٹا ہو، پر وہ کہتا ہے نہیں، تھیاں ہی دیاں گا۔ یہ ہے اختیارات رکھنے والا، یہ ہے زور جلانے والا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، تے جنوں چاہندا وے ہیں جی اچھا بولیو، پتر کی دیندا ہے، پتر دے دیندا ہے جنوں چاہندا ہے، تیاں دیندا ہی کوئی نہیں، کی دیندا ہے؟ یعقوب پیغمبر نو پتر ہی دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں دیے ہیں، پر بیٹے لے لیے ہیں اور بیٹیاں رکھ دی ہیں۔ یہ میری مرضیاں ہیں نا، میں جیسے چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، تے جنوں چاہنا وا جوڑے دے دینا وا، تیاں بھی دینا وا تے نال پتر بھی دے دینا، اے میری مرضیاں نے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے جنوں چاہواں ناقابل اولاد کر دیاں، تالا مار دیاں، گرا مار دیاں۔ جتھے میں گرا مار دیاں رب، دنیا دے ڈاکٹر بھی تے سارے انجینئر بھی تے سائنسدان رل کے اتھے تالا نہیں کھول سکتے، میں رب نے ڈکا لا دیتے ہیں۔ اب سمجھ آئی اختیارات کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ۔
اس کے پاس ہیں، اس نے سارے اختیار اپنے قبضے میں رکھے ہیں۔ اور یہی مشرک کہا کرتے تھے رب نے اپنے اختیارات کیا کر دیے ہوئے ہیں؟ دے دیے ہوئے ہیں۔ اب کیا اختیار دیے ہیں؟ کون سے اختیار رب نے دیے ہیں؟ اور اس کو قرآن نے کیا تعبیر کیا ہے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے وقت پہ تشریف لائیے گا، مضامین سننے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق